ایک میمو گیٹ پر حکومت کو ہزیمت اور پھر اوپر سے گیس کی قلت۔ اب سی این جی اسٹیشنز پر تالے، بجلی گھنٹوں غائب، مہنگائی وہ کہ خدا کی پناہ۔ اب سال کے آغاز پر عوام کو یہ تحفہ دیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ، اور آج ملک کے طول و عرض میں انہی مسائل پہ احتجاجن مظاہرے بھی ہوئے، اور ان مظاہروں میں تاجروں سے لے کر ٹرانسپورٹرز تک سب ہی شریک تھے۔ تاجر سول نافرمانی کی دھمکیاں دیتے پائے گئے۔ اسلام آباد میں مظاہرین پر لاٹھی چارج ہوا۔ سڑکوں پر ہونے والے ان مظاہروں سے ایک ہی سوال جنم لیتا ہے کہ پونے 4 سال میں وہ کون سا آخر ایسا مسئلہ ہے کہ جو اس حکومت نے حل کر دیا ہے۔ اس حکومت سے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو جواب آئین کی اصل حالت میں بحالی 1 مارکہ، این ایف سی ایوارڈ 2 مارکہ، پارلیمنٹ کی بالادستی 3 مارکہ، اور یہ مارکے گنواتے ہوئے شاید پیپلز پارٹی کے جیالے یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی کی جماعت کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بار طنزاً یہ کہا تھا کہ 56 کا آئین چپل کباب نہیں کہ جس سے غریب کا پیٹ بھر جائے گا۔ بہرحال موونگ فارورڈ یہ حکومت 2 محاذوں پر بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ ایک تو ریاستی میکینکس کو درست کرنے کے محاذ پر، اور دوسرے اچھی طرز حکومت یعنی کہ گڈ گورننس قائم کرنے پر۔ اس ناکامی کی وجوہات جو بھی ہوں عوام کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں۔ عوام ووٹ دے کر کسی بھی حکومت کو اپنا اختیار حکومت و اقتدار اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں جا کر وہاں مصلحتوں کا شکار نہ ہو بلکہ ان کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ صورتحال کا اگر بے رحمی سے اگر ہم جائزہ لیں، اس کا انالیسس کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ پالیسیاں کہ جو بالواسطہ طور پر عام آدمی اور ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں، ہماری منتخب حکومتیں ان پالیسیوں اور ان سے متعلقہ وزارتوں سے مصلحت کی وجہ سے عملاً لا تعلق ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ اور اس کے نتیجے میں جو اخراجات ہمارے سامنے آئے ہیں براہ راست ہماری دفاع اور خارجہ کی وزارتوں سے متعلق ہیں، لیکن یہاں ہمارے منتخب نمائندے اپنا عمل دخل شاید کسی اندیکھے ڈر کی وجہ سے خود ہی ترک کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ڈر گیا وہ مر گیا کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ حکومت بھی عوام کا دیا ہوا اختیار استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اپنی فطری سیاسی موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت کی کارگزاری دیکھ کر نواز شریف آج سندھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت جمہوریت سے مخلص ہے تو جلد الیکشنز خود ہی اناؤنس کر دے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے نزدیک حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی سے تعبیر کی جا رہی ہے۔ بہرحال آج قومی اسمبلی میں بھی ایک طرف ایم کیو ایم نے جو ہے وہ واک آؤٹ کیا، ہزارہ اور جنوبی پنجاب کو الگ الگ صوبہ بنانے کے لیے ایک آئینی بل بھی جمع کروایا، اور گیس کی صورتحال اور عوامی مظاہروں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا۔ سوال مسلم لیگ نون سے بھی ہے کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے کہ جو حکومت میں آ کر نو گو منسٹرز جو ہیں یہ بھی جو اپنا اختیار استعمال کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، یہی دیکھنا ہوگا۔ After a very short break, stay with us, there's lots more to come. واپس آنے کا شکریہ۔ ملک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہر کوئی سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان کے خلاف ایک سازش ہے۔ ہم سب سے پہلے آپ کا تعارف کروائے دیتی ہوں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھٹو کے مدعی احمد رضا قصوری صاحب، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں لاہور سے عرفان کیسر شیخ صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس لاہور کے۔ پشاور سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں امان اللہ صاحب، آپ رکشہ ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، پہلے تو مجھے یہ فرما دیجئے کہ آپ نے آج سول نافرمانی کی دھمکی بھی دے دی، جب معاہدہ اور ایک پیکٹ ہوا ہے کہ 9 مہینے سال میں آپ کو گیس ملے گی اور 1 دسمبر سے لے کے فیبروری کے اینڈ تک آپ کو گیس نہیں ملے گی، تو پھر آپ سول نافرمانی کی دھمکیاں کیوں دیتے پھر رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے اس ملک میں گیس کی قلت ہے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جس نے آپ نے بجا فرمایا کہ 9 مہینے گیس ملے گی، آج سے 2 سال پہلے ہمیں 120 دن گیس نہیں ملی، پچھلے سال پورے سال میں 160 دن گیس نہیں ملی، اور آج سے جو 6 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انٹل انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم جو ہے اب انہوں نے ہماری گیس کی بندش کر دی۔ اگر آپ پچھلے پورے 1 سال میں اگر ابھی پچھلے 6 مہینے بھی دیکھیں، جو کہ سٹارٹنگ ایریا اگر جولائی 1 سے آپ لے لیں تو آلریڈی جو ہے 95 ڈیز اس سال میں ہو چکے ہیں۔ اگر یہی ایوریج رہی تو اس سال 180-85 دن کی ایوریج آئے گی۔ آپ نے بجا فرمایا، ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ خدا را ہمیں 90 دن گیس دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو آج آپ نے کہا سول نافرمانی کا، ہم نے ہرگز یہ نہیں کہا، ہم نے کہا آج پہلے سٹیج پہ ہم نے ان کو کہا کہ اس ہفتے کو آج ہم نے پورے پنجاب کے جو چیمبر آف کامرس کے صدورز کو یہاں مدعو کیا لاہور چیمبر آف کامرس میں، جس میں 12 صدروں نے شرکت کی، جس میں فیصل آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے، سیالکوٹ چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے،
गुजरांवाला, पिंडी, इस्लामाबाद, शेखोपुरा, गुजरात, रहीम यार खान और जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, साहिवाल, ये सारे शेखोपुरा सब ने आज शिरकत की। हमने यूनानिमसली ये तय किया, हमने एक आज प्रोटेस्ट जो है लॉन्च किया और वॉक की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गवर्नर हाउस तक, और उसके बाद हम वापस आए लाहौर चैम्बर में, और हमने ये कहा कि इस हफ्ते के दिन जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कैंप ऑफिस है लाहौर में, हम उसमें धरना देंगे, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ है और हमारी गुजारिश ये है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि 90 दिन के जो आपने हमें अगर बंदिश करनी है, हमें एक्सेप्टेबल है, कबूल है, लेकिन खुदारा हमें आपके कहने का मतलब है कि पहले इस मुआहिदे को तोड़ा है हुकूमत ने, तो अब आप जो हैं वो तोड़ने के ऊपर हमारा यही मौक़िफ़ है कि आपने 90 दिन की बंदिश की बात की है, लेकिन आपने हरगिज़ 160, 170 और 180 दिन की बात नहीं की। और उसके साथ साथ ये जो मुआहिदे 90 दिन के भी हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ हैं, खुदारा पूरे पाकिस्तान को एक ही तरीके से ट्रीट करें। आज एक सूबे में जो है, देखिए क्या है, ये तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ मेरी मुराद ये है कि ये सिर्फ पंजाब के लिए जो गैस की बंदिश है, पूरा जो इन्होंने इंडेफिनेट पीरियड के लिए कर दिया, और आज से 10 दिन पहले हफ्ते में 5 दिन और 4.5 दिन की बंदिश थी, और आज से 2 महीने पहले हफ्ते में 3 दिन की बंदिश थी। तो मैंने इस तरह बताया, पिछले साल 160 दिन गैस नहीं मिली, उससे पिछले साल 120 दिन नहीं मिली, और अगर यही तरीका और जिस तरह की अभी एवरेज चल रही है तो इस साल तो 170-75 दिन पे पहुंच जाएगी। हमारा मौक़िफ़ यह है कि एक सूबे में 7 जनवरी को तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना देंगे, मगर अगर यही सूरत हाल बढ़ती रही, आप फरवरी के एंड तक इंतजार करने को राजी नहीं है, आप सिविल नाफरमानी की तहरीक स्टार्ट करेंगे? हम हरगिज़ तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ यह है कि पूरा अगर शॉर्टेज है तो पूरे मुल्क में यकसा तौर पर आप ट्रीट करें। एक सूबे में जिस तरह मैंने कहा कि कंटिन्यूस जो है गैस की बंदिश है, और एक सूबे में और एक सिटी जो इंडस्ट्रियल हब है वहां पे बिल्कुल गैस की लोड मैनेजमेंट नहीं है, और एक सूबे में जो इंडस्ट्रियल स्टेट लाहौर है वहां पे 14-14 घंटे बिजली की जो है 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और एक सूबे में बिल्कुल नहीं है। आज से 3 साल पहले तक हम ये कहते थे, देखिए आप मेरे साथ ही रहेंगे शेख साहब, ये मिस मैनेजमेंट तो है, मगर 1000 से ज्यादा अभी ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जिनको गैस मिल रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने जॉइंटली अमानुल्लाह साहब, पहले मैं रिकॉर्ड करा लूं आप सबकी बातें, ये रिकॉर्ड कराना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे नुमाइंदगान इधर हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। अमानुल्लाह साहब, आप रिक्शा एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, आज सारे रिक्शा ड्राइवर्स भी बाहर एहतजाज कर रहे थे, आपको अभी रिक्शों के रंग से भी मसला है, आपको 5000 रुपए चलान भी हो जाता है, आपका असल मसला क्या है? सर जी, हमारा मसला असल ये है ना, 5000 रुपये रिक्शे वाला का चालान करता है, 5000 रिक्शे वाले के साथ किधर है? वो तो गरीब है, सारा दिन रिक्शे चलाते हैं, 200-300 रुपये कमा सकते हैं, वो 5000 रुपये किधर से लाएंगे? दूसरा बात ये करते हैं कि भाई आप शिप करो, ये आधा रिक्शे दिन को चलाओ, आधा रात को चलाओ। ये तो पेशावर है, तब फ्रांस नहीं है, दूसरा मुल्क नहीं है, जर्मनी नहीं है 24 घंटे चलता है। इधर तो जब शाम होता है पेशावर का दरवाजे बंद होता है। ये लोग क्या करेंगे? इसको तो मजबूर हो जाएंगे ये लोग, गलत काम पे मजबूर हो जाएंगे। दूसरा बात ये कि भाई इसको रंग करो। अच्छा, इसको रंग करो। आपको नहीं पसंद क्योंकि एएनपी के झंडे का रंग है? हाँ जी बिल्कुल, हमको बिल्कुल पसंद नहीं। लाल नहीं। दूसरा सर जी, हम रिक्शे का रंग जो है कंपनी वाला 2-3 लाख रुपए पे एक रिक्शा आजकल मिलती है ना पैसों पे, जब इसको रंग देते हैं 50,000 रुपए को नहीं खरीदता है। अच्छा, मुझे ये अमानुल्लाह साहब मुख्तसर जल्दी से ये बात फरमाएं। देखें, गैस की किल्लत की वजह से इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, 1.5 करोड़ आपका मजदूर है जिसका चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। मुझे ये बताइए, रिक्शा ड्राइवर जो हैं, आप किस तरह अपना रोजी रोटी पूरी कर रहे हैं आजकल? मुख्तसर फरमाइएगा। हम तो आजकल बिल्कुल मजबूर है ना, हम क्या करते हैं? रिक्शा वाला को तो गरीब है, उसको तो क्या जो मिलेगा बस उस पर शुक्र करता है। और हम गैस के भी जुल्म है, सारा पाकिस्तान में भी गैस का भी मसला जुल्म है। जी अच्छा, आप दोनों मेरे साथ अभी रहे। चंद साहब, ये आपकी गुड गवर्नेंस है, ये आपकी मजदूरों को, मस्कीनों को, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पॉलिसी है, जो मैंने आपके 17 के 17 वादे जो एक दफा पढ़ के सुनाए, जिसके ऊपर बकौल आसिफ अली जरदारी साहब 80% जो है आप काम कर चुके हैं। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शेख साहब की बात का जवाब दूंगा कि शेख साहब के साथ गैस वालों का एग्रीमेंट है कि गैस की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर 9 महीनों में जितनी अवेलेबिलिटी होगी, उसके बाद अब ये देखें अल्टरनेट की तरफ ये क्यों नहीं लोग जाते। दूसरा मेरे इनसे सवाल है, ये जो जुलूस निकालते हैं, कभी इनके अपने बच्चे भी जुलूसों में गए हैं? मजदूर बेचारा जिसकी 7,000 8,000 तनख्वाह है,
اس کو لگا دیتے ہیں سرکاری املاک توڑنے میں، تو کیا ان کے اپنے بچے جو ان کے انڈسٹریلسٹ کے ہیں وہ جا رہے ہیں؟ آپ نے بچوں پہ جانا ہے تو چند صاحب میں میری بات سنو، اس کے بعد میں بتاتا ہوں، آپ نے کہا جو آپ نے پوائنٹ گنوائے ہیں، کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کے اوپر سپورٹ نہیں ہے؟ 13,000 بندوں کو میرے حلقے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کارڈ مل رہا ہے. اور رہی بات گیس کی اور لوڈ شیڈنگ کی، یہ کرائسس کو آج ہماری گورنمنٹ کے نہیں ہے، یہ پرانے آ رہے ہیں. اب دیکھیں ہم نے تو ابھی ہائیڈل میں بھی اس میں آئی پی پیز میں بھی کام کیا ہے، ہائیڈل میں بھی کام کیا ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے کوئی 1300 میگا واٹ ہائیڈل کیا اب نیا انرجی میں. لیکن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر جو ٹیکس بھی پراپر طریقے سے نہیں دیتا، جس کا ٹیکس کا بھی دیکھ لیں، ٹیکس ریفنڈز کے ان کے فراڈ ہیں، سپریم کورٹس میں ہائی کورٹس میں ان کے 100 بلین سے مطلب ٹیکس ریونیوز بھی دیکھ لینا، ٹیکس ریونیو بھی دیکھ لیں میری. اور 9.9% 2008 میں کلیکٹ ہوا تھا، آپ کی حکومت نے پاور سیکٹر کیا ہے 9.4% اور کم کلیکٹ کیا. تو ادھر نہ جائیں جدھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا جناب. نہ یہ ڈاکومنٹیشن، نہ یہ اپنی جو آر جی ایس ٹی آنے دیتے ہیں، نہ اکانومی میں اپنی ڈاکومنٹیشن نہیں ہونے دیتے. اب جب گیس ہوگی تو ان کو ملے گی نا. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو گھروں کے چولہے ہیں بھائی آپ اپنے الٹرنیٹ انرجی پہ جائیں. اچھا میرے پاس وقفے پہ جانا ہے. خرم دستگیر صاحب مختصر یہ فرما دیجیے سے پہلے میں وقفہ دوں کہ آج کیوں میاں محمد نواز شریف نے اس حکومت اور ڈیموکریسی کے اندر جو فرق ہے وہ مٹا دیا ہے. انہوں نے کہا اب جمہوریت اگر چلانی ہے تو پھر ان کو الیکشنز اناؤنس کر دینے چاہیے. کیونکہ میمو گیٹ نے یہ ایکسپوز کر دیا کہ نہ صرف پاکستان کی معیشت بلکہ پاکستان کی ریاست وہ بھی اب انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں چلی گئی ہے. اور جن ڈاکٹروں نے اپنی بد انتظامی سے اور نائلی سے اس کو وہاں بھیجا ہے، ان سے توقع نہیں ہے کہ وہ اس مریض کو ٹھیک کر سکیں گے. اس نے کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. کیونکہ معاملہ دیکھیں نا، ملٹی فیریس کلیپس ہے، نہ صرف اکانومی کا کلیپس ہے بلکہ اب بات کرتے ہیں ٹیکس کی. اب جس آپ نے فیکٹریاں بند کر دی ہیں، اس فیکٹری کی ایکٹیویٹی سے جو ٹیکس جنریٹ ہونا ہے وہ جب نہیں آئے گا تو کہیں گے جی لوگ تو ٹیکس نہیں دیتے. اور جو پوائنٹ شیخ صاحب فرما رہے ہیں، میں ان کی جو ہے انفارمیشن عرض کر دوں. 90 دن 1 دسمبر سے 28 فروری تک ہے. آلریڈی 95 دن کی گیس بند ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ تو اگر 6 مہینے جو اوریجنلی پلان ہے کہ 3 مہینے ہوگا تو پھر ٹیکس ریونیوز نہیں آئیں گے، مزدوروں کو تنخواہ نہیں ملے گی، اور پھر پاکستان میں جو فردر انویسٹمنٹ ہے، یہ جو آپ نے وعدے پڑھ کر سنائے ہیں، اس میں سب سے بھیانک ترین فگر وہ ٹیکس ٹو جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 13. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ان کا جو مستقل انہوں نے مس مینج کیا ہے پاکستان کا انرجی کرائسس، پاکستان میں نیا کاروبار نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر نیا روزگار کہاں سے آئے گا، نئی انویسٹمنٹ کدھر سے آئے گی؟ آپ ان کے قریب مس مینجمنٹ اور لیک آف گورننس جو ہے یہ آپ ہی کی بہتری، آپ انتخابات کرا دیں. آپ کے نزدیک آپ کو لگتا ہے کہ انصاف اپنی موت مر رہا ہے اس پاکستان میں آج عدلیہ کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بڑی صاف کھری بات ہے. پھر اور بھٹو صاحب کے مدعی سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کیوں لگتا ہے کہ تاریخ ایک دفعہ پھر بہت بڑی غلطی ہونے جا رہی ہے تاریخ میں. آفٹر ویری شارٹ بریک اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. صورتحال کچھ یوں ہے کہ سی این جی ایسوسی ایشن کے غیاث پراچا صاحب جو ہیں ڈاکٹر عاصم کو کرپٹ آدمی کہتے ہیں، اور ڈاکٹر عاصم ہمارے وزیر جو ہیں پیٹرولیم کے، وہ سی این جی ایسوسی ایشن کے صدر کو جو ہے چور کہتے ہیں. اب انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس کے اندر، جو ہے عام آدمی اور عوام جو ہیں وہ تو پس رہے ہیں اس سچویشن کے اندر. میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ مس مینجمنٹ آخرکار کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے پہلے اشارہ بھی کیا، میمو گیٹ کی طرف بھی انہوں نے پہلے اشارہ کیا، مگر میں آپ سے جاننا چاہوں گی قصوری صاحب، مجھے یہ پہلے بتائیے کہ میمو گیٹ کا بھی اشارہ ہوتا ہے، گورننس اپنی جگہ ہے، مگر اب یہ تعین نہیں ہم کر پا رہے کہ بڑا ایشو جو ہے وہ عدالت کے ساتھ اس حکومت کا ایک رویہ ہے، یا عدالت کے ساتھ ایک جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں، یا اصل گورننس وغیرہ کا ایشو ہے. آپ نے بھی جواب دیا سپریم کورٹ کو کہ یہ جو صدر آصف علی زرداری نے بھٹو کیس ریوزٹ کرنے کا کہا ہے وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے داماد ہیں، اینڈ اٹس اے فیملی انٹرسٹ. سو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے پھر، کیا ادھر ہاؤ ڈو یو اینالائز دی سچویشن؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کیس ریفرنس لایا کیوں گیا. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے میتھڈ ان دی میڈنس، امریکن ایک سلینگ ہے. تو لیٹس سے کہ اس میڈنس میں میتھڈ کیا ہے. واٹ از دی میتھڈ؟ میتھڈ یہ ہے کہ سنس ایشوز جو ہیں جو ابھی آپ نے 14-15 ذکر کیے وہ اتنے گمبھیر ہیں اور اس کے لیے پارٹی کے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے. یعنی ڈیلیورنس ہیز بین سو آف لوور لیول کہ وہ
اس کو ایز اے ڈائیورسٹی ٹیکٹس، یہ بڑا پرانا سیٹل پرنسپل ہے پالیٹکس کا کہ جب جنتا آپ سے کوئی مانگے تو ان کو کوئی ڈائیورسٹی ٹیکٹس لے جاؤ تاکہ وہ نان ایشو میں انٹر ہو جائیں جو کہ ایشو نہیں ہے. اب مثال طور پر کہ ایک مسئلہ جو 32 سال پہلے طے ہو چکا ہوا ہے، رائٹلی یا رانگلی وٹ ایور، اس کو دوبارہ بجائے وہاں روٹی کی بات ہو، بجائے وہاں بجلی کی بات ہو، بجائے وہاں اسی ریلوے کے کھڑے ہونے کی بات ہو، وہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو ویسے یہی موقف چیف عوامی اسٹاف کا بھی تھا کہ آپ اصل ایشو سے توجہ جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کبھی کبھار ہمارے وزیر اعظم کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں سازشوں کی، کبھی کبھار ان کو لگتا ہے کہ بس یہ ادارہ آپے سے باہر ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، ہمارے تنخواہ دار یہ کر رہے ہیں. کیا واقعی پھر آپ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا قصوری صاحب نے، دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس ہے وہ کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیا عدالت، ہم نے تو موقع فراہم کیا ہے عدالت کو، جو ان کے اوپر ایک کالا دھبا تھا ہماری عدلیہ کے اوپر وہ اپنا اتار سکے. رہ گئی بات کسی ایک شکر ہے کہ قصوری صاحب کو نوٹس کیا ہے، ورنہ ہم یہ ایسا نہ ہوتا کہ میمو گیٹ اسکینڈل کی طرح نوٹس ہی نہ جاتا. ہم جو ہمارے مخالف ہیں یہ اس کیس میں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ان کو نوٹس بے شک کریں، ہمارے وکیل نے کہا ہے بھٹو صاحب کے. رہ گئی بات گورننس، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ نے کون سا ایشو ہے جو اس ملک میں جو کوئی سلجھانے کی کوشش کی ہے؟ میری ایک ایماندارانہ رائے، کیا سب سے بڑا کام تھا لوئر جوڈیشری میں کرپشن ختم کرنا، لوگوں کو انصاف مہیا کرنا؟ کیا اس میں جوڈیشری کا رول نہیں ہے؟ جو لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، خواہ ریونیو کے ہیں، خواہ قتل کے ہیں، خواہ لوگ کال کوٹڑیوں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیس کدھر ہے؟ اب ایل این جی کے اوپر بھی گورنمنٹ کا جو ایشو ہے وہ کرائسس، بہت سارے کرائسس تو ہمارے بہت سارے اداروں نے پیدا کیے ہیں. اور اب آج آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ملک کا کرائسس کے پیچھے سپریم کورٹ کا بہت ہاتھ ہے؟ نہیں، میں سپریم کورٹ کا انٹرونشن کی وجہ سے آپ کو بڑی انٹرونشن کی وجہ سے انٹرونشن کی وجہ سے ہے، لیکن میری بات سنیں، دہشت گردی کی آپ نے ذکر کیا ہے، کیا آئی ڈی پیز کے اوپر جس چیز میں بھی انٹرونشن ہوئی ہے گورنمنٹ نے کس طرح اس کو ٹیکل کیا ہے؟ دہشت گردی کے اوپر پیپلز پارٹی کا رول کیا غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ کا رول ہی کچھ نہیں، مشرف کا رول ہے آپ کا جناب، آپ نے تو پالیسیاں ہی نہیں. مشرف کا رول نہیں ہے، پولیٹیکل اونرشپ فرسٹ ٹائم دی ہے مشرف کے رول میں، مشرف کے دور میں پولیٹیکل اونرشپ سے آپ کی کیا مراد ہے کہ آپ کی حکومت آئی آپ نے کہا لاؤ جی میں گلے لگاؤں سوات کا آپریشن ہوا ہے. آئی ڈی پیز کو جس طرح آئی ڈی پیز کو ہماری گورنمنٹ نے جس طرح سنبھالا ہے، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ 19 لاکھ لوگوں کو سنبھالا ہے اور پھر ان کو واپس اپنے گھروں میں بھیجا ہے. دہشت گردی کی جنگ میں کیا ہمارے لوگ جو مرے ہیں، عدلیہ نے کیا مسئلے حل کیے ہیں؟ عدلیہ نے کون سے مسئلے حل کیے اور کون سے مسئلے پیدا بھی کیے، یہ بھی ساتھ ہے. جو مسئلے پیدا کیے وہ بھی بتا. آج ہم گیس ڈسکس کر رہے ہیں نا، جب انہوں نے ایک ایف اے پاس شخص کو او جی ڈی سی ایل کا چیئرمین لگانے کی کوشش کی تو عدلیہ نے ان کا ہاتھ روک دیا، بہت بڑا مسئلہ حل کیا. اس سے او جی ڈی سی ایل ترقی کر گئی. میری گزارش سن لینا، وہ اس تباہی سے ہم بچ گئے جو پاکستان سٹیل میں ہوا کہ جب تباہی ہو گئی اور عدلیہ نے نوٹس لیا تو 30 ارب روپے کا نقصان ہو چکا. ڈیفالٹ کے اوپر ڈیفالٹ او جی ڈی سی ایل کر رہی ہے اور کتنا تباہ. آگے سن لیں کہ تمام کیسز این آئی سی ایل چاہے وہ حج اسکینڈل ہو، جہاں اصل میں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس کا قصوری صاحب ذکر کر رہے ہیں، ایک مفرور مفلوج اور کرپٹ گورنمنٹ ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کھیلتی ہے. چاہے وہ آپ کورٹ کو بلیم کریں گے، وہ چاہے جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کریں گے، اصل جو ویکیوم ہے، جو خلا ہے، وہ ان کے اندر ہے. اور جب عدلیہ نے سٹیپ ان کیا ہے، انہوں نے عدلیہ کو بلیم کرنا شروع کر دیا. دراصل ان کا جو فکری اور ذہنی دیوالیہ پن ہے. اب گیس میں جو بات کر رہے ہیں، ان کے دور میں ایک اسٹیٹسٹک جو آپ کے ناظرین کو سب پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو گیس کی چوری 6% تھی، آج 13% ہو گئی ہے. بالکل یہ ان کی کارکردگی ہے. اور پہلی اسمبلی نے قانون بھی گیس چوری کا عام نہیں بنایا. 4 سال بعد آج سے پہلے تھا ہی نہیں. 4 سال بعد ان کی کھلی ہیں. پہلی گورنمنٹ کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو کوٹ کروں گی، کیا کریں اس قانون کا جناب؟ 500 سی این جی اسٹیشن 50 لاکھ روپے کپڑا سلوا کے پہن لیں، کیا کریں اس قانون کا؟ 56 کے آئین کا کیا کریں؟ چپلی کباب نہیں ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، آپ کے بانی کو کوٹ کرتے ہیں. یہ بھی کہا ہے نا کاغذ کا ٹکڑا اس کو پھاڑ پھینکے، ڈوگری میں ضیاء الحق نے کہا تھا. دیکھیں 3 آپ کے چیمبر آف کامرس بہت بڑے ہیں، کراچی، فیصل آباد اور لاہور. اگر تینوں جگہ پر آپ ایک ڈبہ لگا دیں، ریفرینڈم کرا دیں، ایک ڈبے پہ لکھ دیں جمہوریت، دوسرے پہ لکھ دیں ڈیولپمنٹ، 90% پیپل ووٹ فار ڈیولپمنٹ، ناٹ فار ڈیموکریسی. ڈیولپمنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے کہ ملک کو ڈیولپ کیا جائے، یعنی لوگ وہی آپ کی چپلی کباب والی بات آ گئی کہ لوگ پیپل آر سو سک اینڈ ٹائرڈ، سو سک اینڈ ٹائرڈ. نواز شریف نے they have not been able to deliver. دیکھیں جب تک گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرے گی
تو صرف سلوگنز پر اپوزیشن میں رہ کے آپ سلوگن بازی کر سکتے ہیں, بٹ ونس یو آر ان گورنمنٹ جو لوگ دین پیپل وانٹ ڈیلیورنس. ڈیلیور کچھ نہیں ہو رہا. جو لوگ ریفرینڈم کی پیداوار ہیں ان کو ہمیشہ ریفرینڈم بھی یاد آتے ہیں. ہم ریفرینڈم کے اوپر یہ بلیو نہیں کرنے والے, ہم تو الیکشن جمہوریت کے اوپر بلیو کر رہے ہیں. ریفرینڈم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت جمہوریت کو برا نام دے رہی ہے چند صاحب؟ کیوں دے رہی ہے؟ جمہوریت کو ہمیشہ قربانی ہم نے دی, جمہوریت کو بچایا ہم نے. اور کس نے جمہوریت کے لیے قربانی؟ ہم نے کبھی اداروں کے پیچھے چھپ کے سازش نہیں کی. لوگوں نے تو اداروں کے پیچھے چھپ کے کیا, یا اداروں نے جمہوریت کے اوپر جمہوریت میں یہ پیپلز پارٹی نے ایک دن بھی آپ بھائی ہوتی ہیں پاکستان میں اس کی ڈومیسٹک شارٹ ہوتی ہے, چاہے وہ شوگر ہو چاہے وہ یوریا ہو, آج وہ گیس ہو. ہونا یہ ہے ایل این جی آوے. آج پاکستان کی گیس جو ہے $4.5 پہ ہے پر یونٹ, اور ایل این جی $18 پہ ہے. آپ یہ دیکھیں گے کچھ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کس گورنمنٹ نے کیا ہے؟ اس قدر بد انتظامی کی بات کہیں گے کہ آپ کو حل نہیں رہا, زیادہ کرائے کی بجلی کی طرح جو ہے ایل این جی. ان کا جو ریلیشن شپ ود عدلیہ ہے, جو وچ از ویری امپورٹنٹ ڈیموکریسی میں, جو عدلیہ کے ساتھ ریلیشن, دیٹ از دی سینا کا نان آف ڈیموکریسی. دیکھیں 16 دسمبر 2009 کو این آر او ہوا, اور اس میں ایک ڈائریکشن دی عدلیہ نے کہ جہاں سے این آر او کی وجہ سے سلسلہ منقطع ہوا تھا سوئس کیسز کا, خط لکھیے تاکہ وہاں سے سلسلہ جوڑا جائے, کیونکہ اب جبکہ این آر او کو کالعدم ڈکلیئر کرے وہاں سے سلسلہ جوڑا جائے. آج 2 سال کے لگ بھگ پیریڈ ہو چکا ہوا ہے. 2 اپنا لا سیکرٹری, ایک اٹارنی جنرل اس کی نظر ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن زمیں جمد نہ جمد من گل محمد عدلیہ کا جو ہے جو اس کی ڈائریکشن کو امپلیمنٹ نہیں ہوا. حالانکہ انڈر آرٹیکل 190 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ رسپانسبلٹی ہے ایگزیکٹو کی کہ وہ عدلیہ کے احکامات کو من اور اس کو امپلیمنٹ کرے, لیکن آج تک وہ احکامات امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اس سے چلیں اب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد میں چند صاحب آپ ہی کی کئی بھی بات کے اوپر آؤں گی. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی طرف اشارہ کیا چند صاحب نے, اور مزے کی بات ہے یہ ایم او یو سائن ہوا تھا 1995 میں. ایران پاکستان ورکنگ گروپ فارم ہوا تھا 2003 میں ناظرین, اور اس کے بعد پاکستان انڈیا نے مارچ 2010 میں 16 مارچ 2010 میں جو ہے وہ ایک ڈرافٹ بھی سائن کیا تھا اس کے حوالے سے ٹرکی کے اندر ہی, اور پھر انٹر گورنمنٹل فریم ورک ڈکلیریشن 24 میں 2009 کو بھی سائن ہوا تھا. ہوا کچھ نہیں, ایران اپنا کام کر بیٹھا ہے. ہم ادھر اعلان بغاوت ہمارے صدر جتنا بھی کر دیں امریکہ کے خلاف, مگر ہماری طرف سے اس ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ کام نہیں شروع ہوا. جو اگر ہو جائے تو گیس کی تمام قلت اس ملک میں ختم ہو جائے گی. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا فکری اور ذہنی دیوالیہ پن ہو گیا ہے. سول نافرمانی کی دھمکیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور عدلیہ کے ساتھ جو محاذ آئی ہے وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. میں آپ کی جانب آؤں گی. مجھے یہ فرمائی مختصری, ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے یہ ان کے بس کی بات ہے؟ جی نہیں ہے. انہوں نے 2 سال پہلے ایگریمنٹ سائن کیا, اب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا سروے 2 سال بعد کمپلیٹ ہوا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جس کو ہم اکنامک مینجمنٹ کہتے ہیں, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ توانائی کا بحران پاکستان کی معیشت کو کاٹ رہا ہے, ہر روز کاٹ رہا ہے, اور جب تک اسے پرائیورٹی دے کر آپ کو میں نے عرض کیا ان کے پاس جو ہے وہ کرائے کے بجلی گھروں کو ایڈوانس دینے کے لیے تو بلینز آف روپیز تھے, ان کے پاس اور معاملات میں بلینز آف روپیز ہیں, لیکن جہاں پرائیورٹی ہے جس سے ہر روز پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے وہاں مینجمنٹ نہیں ہے. اس لیے شوکت ترین ہیڈ ٹو گو, کیونکہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ سارے معاملات انہوں نے 500 جو ہے سی این جی اسٹیشن ان کے دور میں سینکشن ہوئے جن پہ لاکھوں یعنی ایک کے اوپر 50-50 لاکھ کی رشوت لی گئی اور ان سینکشن کر دی گئی. 2.5 ارب روپے کی رشوت لی گئی. گڈ گورننس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا جناب؟ پرائیورٹائزیشن نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ کو سول نافرمانی کی دھمکیاں آنے شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں سول نافرمانی کی دھمکی تو صرف پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہے. پنجاب گورنمنٹ سے علاوہ کسی صوبے میں سول نافرمانی شیخ صاحب آپ پنجاب گورنمنٹ تو پنجاب گورنمنٹ کے بل بوتے پہ آج پنجاب گورنمنٹ ریزائن کرے. پھر میں دیکھتا ہوں جب مشرف نے ان کا کو کیا تھا تو 10 بندے یہ اکٹھے نہیں کر سکے تھے, تو آج یہ کون سا کہاں جلوس نکالتے ہیں پنجاب پولیس سندھ کے ڈوبے ہوئے لوگ. جب گورنمنٹ ہو نا, جب گورنمنٹ ہو تو پھر آپ جلوس نکال سکتے ہیں. یہ ذرا ریزائن دے کہ خرم بھائی گوجرا والا میں مجھے جلوس نکال کے دکھائے نا. جب ان کی گورنمنٹ نہیں ہوگی تو پھر میں دیکھوں گا مسلم لیگ کے متوالے کس طرح جلوس نکال سکتے ہیں. یہ متوالے سرکاری مشینری کے بغیر سول نافرمانی نہیں چلا سکتے. اور رہ گئی بات ایران گیس پائپ لائن کی, میں اس سے پہلے آج تک ایگریمنٹ سائن کیوں نہیں ہوا؟ پہلی دفعہ آصف علی زرداری نے کیا ہے, 2013 میں ختم ہونا تھا نا, 2013 میں ختم نہیں کر پا رہے. آصف علی زرداری کا جو آپ بچت کرنے لگے ہیں. بات یہ ہے یہ جو بے نظیر سپورٹ پروگرام ہے اس نے قوم کو بھیکاری بنا دیا ہے. یہ تو آپ کو نام اچھا نہیں لگتا نا, بے نظیر اس لیے آپ بنا دیا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ
14,000 जिनको ये पील पार्टी वालों को मिल रहे हैं, नहीं, 14,000 क्रॉस एंड बिल्कुल मिल रहे हैं, क्रॉस द बोर्ड मिल रहे हैं, बैठे हो, ये ईमानदारी से बता दें किनको मिल रहे हैं। अगर यही कंसोलिडेटेड पैसे अगर प्रोजेक्ट्स में लगते तो डेवलपमेंट होती, पैसे की रेल पेयर होती, अपना पहिया जब मईशत का बढ़ता। मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स है और आपकी तरफ से मिसमैनेजमेंट है। अगर मैं शेख साहब $1.5 अरब मांगा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 80 बिलियन रुपीस। अब अगर प्रायोरिटाइजेशन होती, मैं ये नहीं कहता कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कट करें, लेकिन नहीं मिल रहा, मुझे ये बता दें जी, मेरे नोटिस में नहीं है कि सोल्यूशन है ना टू इरेडिकेट पॉवर्टी। शेख साहब मुझे ये फरमा दीजिए आप जल्दी से कि क्या वाकई जो है आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की, बिकॉज सिविल नाफरमानी आपके बस की तो बात है नहीं चंद साहब के करीब। नहीं जी, हम लोग पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। मैं बताता चलूं, जो जिस तरह के सिवियर क्राइसिस वाली सिचुएशन हो गई, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ताजिर और सनतकार जो है वो रोडों पे आ गया है और उनके पास जिस तरह 1.5 करोड़, आपने भी कहा 1.5 करोड़ टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है पूरे पंजाब में क्रिएट कर रहे हैं ये इंडस्ट्री और जो सनतकार हैं, और तकरीबन 40 लाख जो डेली वेजर है वो सड़कों पे आ गया है पंजाब में। और ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि 160 दिन की जो अगर गैस की, देखिए मेरे को बात करने दे चंद साहब, मेरे को जरा बात करने दे। अभी भी आपने कहा टैक्स नहीं देते फलाना, आप अपना टैक्स भी पहले डिक्लेयर करें यहाँ सामने, फिर दूसरों की बात करें। और 160 दिन गैस की बंदिश के बाद अगर 365 दिन का मार्कअप जो है, बैंक तो ईद के दिन का भी चार्ज कर रहा है, 160-170 दिन की आप गैस की बंदिश कर देंगे और आप मार्कअप लेंगे 365 दिन का। जरा काइंडली मुझे बात करने दें चंद साहब, मैं जरा थोड़ा सा मुझे बात करने दें। आपने काफी गुफ्तगू कर ली और आपने कहा वो टैक्स नहीं देते, ये नहीं करते। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा सूरत-ए-हाल के जो ताजिर बरादरी है और जो सनतकार है सड़कों पे आ गए हैं और वो तो भागते फिर रहे हैं। उनके पास तो लेबर को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, उनके पास तो जो है मार्कअप देने के पैसे नहीं है। प्लीज जरा आप मुझे जरा बात करने दें चंद साहब, अपना टैक्स भी अगर आप सामने लेके आए। और फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि पाकिस्तान में ताजिर और सनतकार जो है वो सड़कों पे आ गया और वो भागता फिर रहा है। वो अपना मार्कअप देने के पैसे नहीं है, उसके पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, गैस के बिल पैसे नहीं है, और वो जो है ये उनके पास जो लोगों को जो मजदूर है उनको पैसे नहीं है। LNG का मालिक बन गया है पूरे पाकिस्तान में। हमारा मौकफ ये है, हमारा मौकफ ये है कि पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पे जो है इसकी लोड मैनेजमेंट होनी चाहिए। एक सूबे के साथ आप ये करें, एक शहर के साथ करें, पूरे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इस पूरी बहस में पाकिस्तान के साथ जो एक आम आदमी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सारे रिक्शा ड्राइवरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, हमारा मौकफ आज का हमने, मेरा जो मौकफ है, ये कौम उठ जाएगी, जाग जाएगी, हमारा एक ही मुतालबा है, वो ये कि पूरे पाकिस्तान में आप यकसा आप ट्रीट करें, यकसा लोड मैनेजमेंट करें। इंशाल्लाह इसके लिए हमारा कौम जो है पूरा मुनज़्ज़म है इंशाल्लाह। और हमारा जो पंची मुतालबे है, जो गाड़ी पकड़ा हुए हज़ारों की तादाद और जुर्माने से बगैर छोड़ दिए, किसके साथ परमिट नहीं है उसको परमिट दे दे, और जो नवा रिश्क आता है उसको रजिस्ट्रेशन बंद करे, और जो शिप बनाता है वो शिप आम नहीं कर सकता है, और जो रंग दे वो आम नहीं कर सकता है। आवाम खड़ी होगी अगर हालात इसी तरह चलते रहे। इस आवाम को सबसे बड़ी तंकीद यही बनाई जाती है कि हम जागते नहीं है। इंशाल्लाह आवाम जब खड़ा है, आज भी सारा पाकिस्तान ने भी देखा है, पेशावर ने भी देखा है, GT रोड को 3 घंटे ब्लॉक किया थे, तकरीबन 20,000 आवाम ड्राइवर। एक अगर वर्ड कहना चाहता हूँ कि इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के लिए जो सरकार है कि ही शुड बी ए वेरी पावरफुल पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर एंड वेरी फाइन इकोनॉमिक मैनेजर, और ये दोनों चीजें इनकी नाअहली और करप्शन के समुद्र में मुल्क का टाइटैनिक डूब रहा है, और ये उसकी अर्शे पे बैठे इक्तदार की कुर्सियों से चिमटे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ टैक्स चोर डूबेंगे। इस टाइटैनिक का रोज कौन है और केट कौन है ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, मगर 2012 जो है ये इंतखाबी साल है कि नहीं, इसी का फैसला भी आप ही ने करना है। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।